بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 16 کے حصہ اول کو پڑھیں گے، اور ہمارے سبق کی ابتدا ثم لما کان مبنی علم الکلام کی عبارت سے ہوگی، اور ہمارا سبق مطابقت الواقع ایاہ کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ ثم لما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله، ثم الانتقال منها إلى سائر السمعيات، ناسب تصدير الكتاب بالتنبيه على وجود ما يشاهد من الأعيان والأعراض، الكتاب بالتنبيه على وجود ما يشاهد من الأعيان والأعراض وتحقق العلم بها، ليتوصل بذلك إلى معرفة ما هو المقصود الأهم، فقال أهل الحق وهو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل، وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة، ويقابله الكذب، وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع، وفي الصدق من جانب الحكم، فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع، ومعنى حقيته مطابقة الواقع إياه۔ آئیے اب آج کے سبق کی عبارت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ثم لما كان مبنى علم الکلام، پھر جب علم کلام کی بنیاد محدثات کے وجود سے ثانی کے وجود پر اور اس کی توحید و صفات اور اس کے افعال پر استدلال کرنے پر ہے، ثم الانتقال منها، پھر ان مسائل سے دیگر تمام مسائل نقلیہ کی طرف منتقل ہونے پر ہے، تو ناسبہ مناسب ہوا کتاب کو شروع کرنا متنبہ کرنے کے ساتھ اس چیز کے وجود پر کہ جس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، ما یشاہد، جس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، یعنی آیان کا اور آراز کا، اور ان دونوں کے علم کے متحقق ہونے پر، تاکہ اس کے ذریعے اس چیز کی معرفت کی طرف وسیلہ پکڑا جائے جو سب سے اہم مقصود ہے، تو فقال، ماتن نے فرمایا، قال اہل الحق، اور اہل حق نے فرمایا، وہو، وہ یعنی حق وہ حکم ہے جو واقع کے مطابق ہو، اور وہ یطلق، وہ حق بولا جاتا ہے اقوال، عقائد، ادیان اور مذاہب پر، ان چاروں کے باعتبار اشتمالها علی ذلک، ان چاروں کے مشتمل ہونے کی وجہ سے اس حق پر، اور ویقابلہ الباطل، اس حق کا مقابل وہ باطل ہے، وَأَمَّا الصِّدْقُ، اور بہرحال صدق وہ مشہور ہو گیا اقوال کے اندر مختص ہو کر
اور وَيُقَابِلُهُ الْكِذْبُ، اور اس صدق کا مقابل کذب ہے، اور کبھی ان دونوں کے درمیان یہ فرق کیا جاتا ہے کہ حق میں مطابقت معتبر ہوتی ہے واقعہ کی جانب سے، اور وفی الصدق کی صدق میں مطابقت معتبر ہوتی ہے حکم کی جانب سے، اور حکم کے صدق کا معنی اس کا واقعہ کے مطابق ہونا ہے، ومعنی حقیت ہی، اور اس کے حق ہونے کا مطلب واقعہ کا اس کے مطابق ہونا ہے۔ آئیے اب اپنے سبق کی کچھ تشریح کو دیکھتے ہیں۔ ثم لما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات، تو یہاں شرح کے بقول اس عبارت میں ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض مقدر جو ماتن امام نصفی رحمہ اللہ پر وارد ہوتا ہے، اعتراض یہ ہے کہ علم کلام کا موضوع ذات و صفات باری تعالیٰ ہیں، تو پھر ماتن رحمہ اللہ نے ذات و صفات کی بحثوں سے کتاب کا آغاز کرنے کے بجائے حقائق اشیاء کے ثبوت سے کیوں کیا، یعنی ابتدا حقائق الاشیاء ثابتۃ سے کی، تو یہ تو موضوع سے انحراف ہے۔ تو لما کانا جو ہماری عبارت کا دوسرا لفظ ہے، اس سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ علم کلام کے اندر چونکہ محدثات سے مراد مصنوعات جو بنی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے وجود سے استدلال کیا جاتا ہے صانع کے وجود پر، اور اس کی توحید اور اس کی صفات و افعال پر۔ پھر ان چاروں کے اس بات کے بعد دیگر نقلی مباحث کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے مناسب یہ سمجھا انہوں نے کہ پہلے اس بات پر تنبیہ کر دی جائے کہ مخلوقات موجود ہیں، یعنی پہلے مخلوقات کے وجود کو مانا جائے اور ان کا علم ہم سب کو حاصل ہے۔ تو ظاہر ہے جب مخلوقات کا وجود مانا جائے گا اور ان مخلوقات کے وجود کا ہمیں علم حاصل ہوگا، تو پھر اس کو مقصود کے علم تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا جا سکے۔ گویا کہ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اشیاء کا وجود اور ان کے ثبوت کا علم چونکہ مقصود کے علم کا ذریعہ اور مقدمہ ہے، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا۔ تو یہ لما کان مبنی علم الکلام سے اس اعتراض مقدر کا جواب ذکر کیا گیا ہے۔ قال اہل الحق، اہل حق سے مراد کون ہیں؟ اہل حق سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں، جو فرقہ ناجیہ ہے، جن کو خراسان، عراق، شام اور اکثر اطراف عالم میں اشاعرہ اور دیار ماوراء النہر میں ماتریدیہ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ان دونوں میں بعض مسائل میں کچھ اختلاف ہے، مگر اصول اعتقادیات میں کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ ایک دوسرے کو فاسق یا کافر کہتے ہوں۔ تو اہل حق کا مصداق اہل سنت والجماعت ہے۔ قال اہل الحق کی عبارت کے بعد وہو الحکم المطابق للواقع، تو یہاں سے شارح تین چیزیں بیان فرما رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز حق کا معنی بیان فرمایا کہ حق کیا چیز ہے۔ حق وہ حکم ہے جو واقعہ کے مطابق ہو، حکم ہے۔ حکم کسے کہتے ہیں؟ حکم ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت ثبوتی یا سلبی کا نام ہے۔
اگر نسبت ثبوتی یا سلبی واقعہ کے مطابق ہے تو یہ حق ہے، اور اگر واقعہ کے مطابق نہیں ہے تو یہ باطل ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ واحد کہنا یہ حق ہے، اس لیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف وحدت کی نسبت کرنا یہ امر واقعی ہے، یعنی واقعہ کے مطابق ہے، تو ہمارا یہ قول اللہ واحد کہنا حق ہوگا۔ اس کے برخلاف خدا کا تین ہونا یہ واقعہ کے خلاف ہوگا، تو کسی کا اللہ کی طرف تثلیث کی نسبت کرتے ہوئے یہ کہنا کہ الآلہۃ ثلاثۃ تو یہ باطل ہوگا، اس لیے کہ یہ تثلیث کا ایسا حکم ہے جو واقعہ کے مطابق نہیں، اور ہر وہ حکم جو واقعہ کے مطابق نہ ہو تو وہ باطل ہوا کرتا ہے۔ یہ پہلی چیز بیان فرمائی۔ ہمارے سبق نمبر 16 کا پہلا حصہ اس پر مکمل ہوا۔